اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا وأخذت الذی ظلموا الصیحۃ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعْدَتِ الثَّمُودُ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قوم شعیب نے جواب دیا، اے شعیب، ہم تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہے، تم تو بہت کمزور آدمی ہے، اور تیری برادری اگر نہ ہوتی، تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، اور تیرا اتنا بل بوتا نہیں ہے کہ ہم پر تم بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اور میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظام کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، ظلم کیا تھا، زمین پر فساد پھیلایا تھا، ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ ناظرین، سورہ ہود کے 8ویں رکوع کی آیات 91 سے 95 تک اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں ذکر چل رہا ہے شعیب علیہ السلام کا اور مدین کے رہنے والے لوگوں کا، جو ان کی قوم کے فرد تھے۔ جب وہ ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی، نیکی کے راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام کو قوم کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اے شعیب، ہمارے تو سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی فوج نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی محلات نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی قدم اور حشم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی آگے پیچھے جو ہے وہ
حمایتیوں کی کوئی بڑی فوج نہیں، سوائے اس کے کہ اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، تمہارے قبیلے کے لوگ نہیں ہوتے تو ہم تو کبھی کا تم کو سنسار کر چکے ہوتے اس جرم میں کہ تو ہمارے معبودوں، ہمارے جھوٹے الہوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو شعیب نے کہا میرے بھائیوں، تم کو میری برادری کا زیادہ خیال ہے اور تم کو اپنے رب کا خیال نہیں ہے کہ جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو تم کو بھی کھلاتا ہے، اور تم اللہ کی بات کو پس پشت ڈال رہے ہو، اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو، جو تمہاری طرف تمہارے مالک کا پیغام ہے، تم اس کو ٹھکرا رہے ہو، اس سے انکار کر رہے ہو، اس کا تمسخر اڑا رہے ہو۔ تو ایسا کرو کہ تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، میں اپنے طریقے پر چلتا ہوں، اور بالکل عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخر کار اس قوم کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اللہ کی آیات اور اس اللہ کے رسول کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ کے ان مومن بندوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے شعیب علیہ السلام کے ساتھ، ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، زمین پر فساد برپا کیا تھا، جن کو اپنی دولت اور طاقت کا بڑا ذوق تھا، ان کو ایسا ان کے دھماکے نے لیا، ایسا پکڑا کہ ان کی بستیاں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم اتنے آزاد اور خود مختار نہیں ہو کہ تم اللہ کی طاقت کو زیر کر سکو، تم اللہ کی طاقت کے اوپر کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم اللہ کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہو، اس کے ساتھ جو سرکشی اور گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو، یہ تمہارے لیے بربادی کا راستہ ہے۔ اور جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ کا جب عذاب آیا تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا سوائے ان لوگوں کے جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ پوری کی پوری قوم کو ایک دھماکے نے لیا، اور وہ سب کے سب اس دھماکے کے نتیجے میں موت کا شکار ہو گئے، اور ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی، ان کے اوپر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم شعیب کے اوپر، مدین والوں کے اوپر بھی عذاب نازل کیا، اور دور پھینک دیے گئے وہ، اور جس طرح قوم ثمود دور پھینکتی گئی۔ اور یہ جو ہے، یہی اللہ فرماتا ہے کہ ہر اس قوم کے ساتھ، ہر اس امت کے ساتھ ہوگا جو اپنے رب کے ساتھ ناشکری کرے گی، نافرمانی کرے گی، اور پھر اس سے سب سے بڑا ظلم یہ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرے گی، ان کو اپنے مولویوں اور پیروں کے کہنے پر ان کی پوجا اور پرستش کرے گی، اور اللہ کے مقابلے میں یہ جھوٹے الہ کھڑے کرے گی، اور اس کے نتیجے میں بربادی ان کا مقدر ہو کے رہی۔ اور دنیا میں کسی اور قوم کا بھی یہی مقدر ہوگا، اگر وہ اپنے آپ کو توبہ نہیں کرے گی، اللہ کی طرف نہیں پلٹے گی، اللہ کے رسولوں کا، اور یہ مسلمان امت خاص طور پر جس کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک امت کے طور پر اس کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں نیکی پھیلائیں گے، اللہ کے پیغام کو جو پیغمبر لے کے آئے تھے، کیونکہ یہ کتاب ان کے پاس ہے، اللہ کے آخری رسول کی سنت ان کے پاس ہے، تو اس کی طرف اگر نہیں پلٹیں گے تو بربادی ان کا بھی مقدر ہو جائے گی۔ اور آلریڈی اتنی بربادی آ چکی ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ عذاب ہے، اور ہر طرف اس مسلمان امت کو للکارا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر عذاب مسلط کر رہی ہیں دوسری قومیں۔ تو اس سے نکلنے کا، اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اللہ سے توبہ کی جائے، ایمان کو اختیار کیا جائے، شرک اور بدعت کو ترک کیا جائے، اور اللہ کی رحمت کو پکارا جائے، تاکہ اللہ کی پناہ میں جا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم بچ سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔